خطاب ذیشان ہمارے مہمان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد نذیر احمد چشتی صاحب خطیب اعظم جڑاوالا آپ اگے درخواست کرانگا کہ حضور آؤ اور سرکار دی بارگاہ سانو لے کے چلو انشاءاللہ اسی انہاں دا خوبصورت بیان سماعت کرانگے اور بیان نو سماعت کردے انشاءاللہ درود و سلام دی حد تک پہنچ جاؤں گے. ایک باری ذرا محبت نہ نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. بیٹا ڈک چل رہے ہیں اندی کو کر رہے نہ کوئی. واللہ کی بات للمتقین. الصلاۃ اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی ہی عقیدت نال پڑھیے یہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر حاضرین و سامعین و ناظرین، اج دی حسین بزم بڑی ہی عقیدت و بڑی ہی محبت دے نال اس دا انتظام و انصرام کیتا گیا. یہ ماہانہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. محترم بھائی محمد وقاص رضوی صاحب دیگر احباب نے حکم فرمایا انہاں دی حکم دی تعمیل کردے ہویاں آپ احباب دی زیارت تو مستفید ہو رہے ہیں. اللہ سب دی حاضری کو فرمائے. یقیناً ٹائم جڑا بڑی تیزی دے نال روانگی دے نال تو مختصر وقت اندر اور جو مضمون قبلہ رضوی صاحب نے ذمہ لگایا اس حوالہ دے نال چند موضوعات. پہلی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک دا بڑا ہی احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جڑا عقیدہ عطا فرمایا وہ بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی مردہ، بڑا ہی پاک. اور اللہ وحدہ لا شریک دا احسان عظیم ہے کہ جس ہستی واسطے اسی انہاں دے ذکر خیر واسطے مل بیٹھے ہیں. یقیناً وہ ہستی خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، دماد مصطفیٰ، شوہر سیدہ زہرا، برادر حسن مجتبی، کعبے دے گوہر،
مصطفیٰ دے ویر اساں سنیاں دے پیر تلاوت کی ذرا انہوں توجہ دے نال سماعت فرمانا انما ایک کلمہ حسر ہے، ادھر نہیں۔ قرآن پاک اندر اے لفظ جتھے بھی استعمال ہویا، پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو بات نو ٹچ کرو گے، مینوں امید ہے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پوے گی۔ قرآن پاک اندر جتھے بھی لفظ انما بیان ہویا، انما تو بعد جندی گل ہوئی ہے، کائنات اندر اوہ جیا کوئی نہیں۔ اگر بات دی یقیناً آپ باب نو سمجھ آئیے تو پھر دا اظہار ہی بنتا ہے کہ سبحان اللہ، بہت مہربانی ہے، اصول ہے۔ میں پھر جملہ ریپیٹ کرنا، قرآن پاک اندر جتنے بھی لفظ انما آیا ہے، انما تو بعد جندی گل ہوئی ہے، کائنات اندر اوہ جیا کوئی نہیں۔ میں پھر اعتراف کرنا کہ میں بات آپ تک مکمل طریقے دے نال پہنچا نہیں سکیا، میں پھر کوشش کرنا جملہ ریپیٹ کرنا۔ لفظ انما قرآن پاک اندر جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اس کو بعد کی جس دی گل ہوئی ہے، کائنات اندر اوہ جیا کوئی نہیں۔ پہلی بات انما المؤمنون اخوہ، دنیا دے اندر بڑے بڑے بھائی نے، مگر اللہ دا قرآن جڑے بھائیاں دے بارے بیان کر رہے ہیں نا، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا انہاں بھائیاں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اللہ مکمل ذرا مہربانی فرماؤ سبحان اللہ جی۔ کیوں جشن مولود کعبہ ہے تے جشن یقیناً ایک سوگ نہیں ہوگا، جشن پتہ لگتا ہے جشن ہو رہا ہے۔ بولو جی ذرا لفظ انما جتھے بھی بیان ہویا ہے، مہربانی اس تو اگے جندی گل ہوئی ہے، کائنات اندر اوہ جیا کوئی نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اور بھی ہیں، مگر جنہوں رب کہہ رہے ہیں دنیا دے اندر اس جیسا بولیا کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے انما اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے دوست نے، مگر نہ اللہ کو دوست نے، نہ ان کے رسول اس سے آیا مبارکہ کا دوسرا حصہ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا دنیا کے اندر بڑے ایسے نمازی نے، مگر علی جیسا نمازی کوئی علی جیسا بولو نمازی کوئی نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، محبت نال اج دنیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے کہندے نبی ساڈے رنگا ہی ہے، او اور ہوئے گا جڑا تیرے رنگا ہے۔ مہربانی ذرا رب ذوالجلال نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، انما تو بات جندی گل ہو رہی ہے، رب فرماتا بشر اور بھی ہے، مگر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی مصطفیٰ جیسا بولو بشر کوئی نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مقام حدیبیہ دے موقع تے نبی پاک نے اینج اپنا ہاتھ دوے ہاتھ میں رکھیا، فرمایا صحابہ اے جڑا ہاتھ آسمان دا ہاتھ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، جڑا ہاتھ نبی نے لہرا کے آسمان سی بات واسطے لیا سی نا، قرآن کہہ رہا ہے اس ہاتھ جیسا ہاتھ کوئی نہیں۔ پھر بولو ذرا مہربانی آؤ ذرا رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا دنیا کے اندر بڑے اور گھر مصطفیٰ جیسا گھر کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا محبت نال یہ کسی چودھری دا، کسی مولوی دا، کسی شیخ القرآن دا، کسی محقق دا، کسی محدث دا کلام نہیں، یہ رب دا قرآن ہے، لا ریب فیہ۔ دنیا دا ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر نہ رب دا قرآن ہو سکتا ہے، نہ نبی دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رب نے فرمایا سونے تیرے رب نے کر لے ارادہ، تسی میں بھی کرنا ہے، سونے ہر قسم کی پلیتی دور کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں ہلے بھی نہیں، محبت نال
بہت مہربانی جی اللہ سلامت رکھے فرمایا سونا تیرے رب نے کر لیا ارادہ تیری اہل بیت تیرے گھرانے کو ہر قسم دی پلیتی نو دور کرنا ہر قسم دی پلیتی بولو ذرا دور کرن اللہ نے ہر نمازی نو فرمایا کہ جو نماز پڑھنی ہے تے تیرے بدن بھی پاک ہوئے تیرا لباس بھی پاک ہوئے جس تھان سے بہ کے میرے کی سجدہ ریز ہونا ہے وہ تھان مہربانی ذرا پاک ہوئے ہر نمازی نو حکم ہے اپنے آپ نو پاک رکھ ہر حاجی نو حکم ہے اگر تو اوتھے آونا ہے نماز تیرا پاک ہر قربانی کرنے والے نو حکم ہے کہ بکرا دینا ہے پیسے دا ہوے ہر کلمہ پڑھن والے نو حکم ہے کہ پلیتی تو بچ اپنے آپ نو پاک رکھ اگر جو باری آئی تیرے تے میرے مصطفی دے گھرانے دی باری آئی امام الانبیاء دے گھرانے دی میرے رب نے اپنے نبی دی اہل بیت نو حکم نہیں فرمایا تسی پلیتی تو بچو تسی اپنے آپ نو پاک رکھو تو رب نے پلیتی نو حکم فرمایا ہے پلیتی ہے خبردار تو میرے جا سکتی نہیں انہاں دے نیڑے ماشاءاللہ ترتیب اپنی یہ نہیں زندہ باد ترتیب اپنی یہ نہیں بیٹے دا ذوق ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ ہے نا باپ سبحان اللہ اینا رنگی نے نا گیلی سون رنگی تسی محبت نال فرماؤ ذرا مہربانی اللہ سلامت رکھے ویسے جدو دیگ پک جاندی ہے نا چیک کرن واسطے ایک دو چاول کافی کبھی ہونا ہے کہ پوری دیکھ کھا کے پتہ لگتا ہے کہ ہو جی بولو تے صحیح او آخر والے بیلی ماشاءاللہ توجہ ہے باپ ایک اصول پروگرام کا میں بتا کہ پتہ لگے اسی جشن وچ بیٹھے ہیں رب نے اینا پاک کیتا یار اینا پاک کیتا جملہ ان کو اڈیا والے رب نے اینا پاک کیتا اپنے نبی دے گھرانے والے گھر والے نو اینا پاک کیتا جدو ولادت ہوئی ہے تے علی دی او بھی کعبے وچ ہوئی ہر نمازی نو ہر مسلمان نو حکم ہے پلیتی تو بچو مگر جدو واری آئی نا تو آڈے تو میرے نبی دی اہل بیت دی تو رب نے فرمایا خبردار نی پلیتی یہ تو انہ دے نیڑے آ سکتی نہیں اللہ نے ہر قسم کی پلیتی انہ تو بولو اے پلیتی تو دور نے تے پلیتی انہ تو ایک بار سجدہ کائنات دی بارگاہ دے اندر سجدہ زہرہ دی بارگاہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام امام حسن ہسی والے میاں نہیں ہلے بولے حسن علیہ مولا حسن دی ولادت جو کریا حسن پاک دی ولادت پھر رمضان شریف دا مہینہ مختصری کرنے ہیں حسن آئے نے دنیا دے اندر نہ حسن نے اپنی والدہ دی نماز قضا ہوندی ہے نہ امام حسن نے اپنی ماں دا روزہ توڑیا زور دی نماز پڑھ کے بی بی نے بیٹھیاں نے اللہ پاک نے پتر عطا فرمایا امام حسن ان سارے انہوں پتہ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے 40 دن پھر عورت وہ نہیں پڑھ سکتی یہ ہر عورت حکم ہے چاہے وقت ہی رابعہ بسی ہوئے ہر عورت مگر ادھر کی ہے زارا پاک نے بیٹا عطا فرمایا ادھر مسجد نبوی دے اندر بلال پاک نے اذان پڑھی ہے نبی دے دھیرے مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر تے عورتاں موجود سن کے کیسے روکے تے تائیاں ہوندیاں نے تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر چند عورتاں رویاں عرض کردیاں نے سونیا اے بڑو آدمی والیا حامیم یا کلا والیا یا سیریا والیا کب تو پہلے تو علی مبارک ہوئے اللہ
نے شہزادہ حسن عطا فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر عرض کر میرے سوئے مسئلہ پوچھنا گیا میرے نبی نے فرمایا کی مسئلہ اور نکل گئی ہے کتنے دن مجبور ہو گئی ہے کتنے دن مجبور ہو گئی ہے نبی نے فرمایا 40 دن مجبور ہے نماز پڑھ سکتی ہے رمضان میں روزے رکھ رہی ہے صرف رمضان کے مہینے کے اندر ولادت ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کعبے کا طواف کر سکتی ہے عرض کر دیا میرے سویا اللہ نے تیری بیٹا عطا فرمایا ہے ادھر وہ سیدھی اذان ہوئی ہے تیری دین میں نماز اونچا بولو یار اونچا بولو برخردار نے نعرہ ماریا اینی جواب دیتا ہے جی میں مجبور ہوئے بیٹھے کیوں محترم سبحان اللہ اچھا جی امام الانبیاء نے فرمایا سن لو یا رسول اللہ اے ہوئی عرض کرنا ہے کہ ادھر ولادت ہوئی ہے ولادت تو بعد سردی اذان ہوئی تواڈی شہزادی نے نماز پڑھی ہے امام الانبیاء نے فرمایا سن لو میری بیٹی بطول میری بیٹی زہرا ہے اللہ نے ہر قسم کی پلیتی ہر قسم کی نجاست انہاں کو دور کر چھڈی ہے نجاست دور ہے نجاست دور ہے نجاست دور ہے ہر قسم کی پلیتی دور کر چھڈی ہے تا یا محمد یا بیٹی اس میں اچھا بولو آپ کہندے نے پانی نو ماشاءاللہ سمجھدار ہو آپ کینو کہندے نے پانی نو آپ کہندے نے پانی نو تطہیر کہندے نے ہر قسم دی پلیتی دور ریاض کہندے نے باغ نو پوتے امام حسن تے امام حسین آپ دے پاجدارا کیا کھڑا کی دیا فرماندے نے آ بیٹی چکلو نبی نے غلامو سریال سلام سریال نہیں سارے اپنے ذرا محبت کے نال سیدہ طیبہ جنت فرمایا ہے ہر قسم کی پلیتی تو دور نہیں پلیتی انہاں تو دور ہے تے اے بولو دوسری بات توجہ ہے نا ذرا اے نبی دی اہل بیت دی محبت ساڈے تے فرض ہے حضور دی اہل بیت دی محبت بولو ساڈے تے سارے بولو ساڈے تے
جس قرآن اندر رب نے فرمایا واقیم الصلاوات کا، جس قرآن اندر حکم ہے جناب والا حج کرو، جس قرآن اندر حکم ہے قربانی کرو، جس قرآن اندر حکم ہے ماپیاں دا احترام کرو، اس سے قرآن اندر حکم ہے الا المودۃ فی القربى، نبی دی اہل بیت دی محبت ساڈے تے فرض ہے، فرض دا درجہ رکھدی ہے، کیونکہ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ تبلیغ فرمائی، میرے رب نے فرمایا سنایا انہاں کوئی معاوضہ مانگنا، انہاں نوں اعلان کر دو تساں نوں کچھ دینا چاہتے ہو، میرے نبی نے فرمایا اللہ محبت نال کہو یار، فرمایا حبیب اعلان کر دے کچھ معاوضہ کچھ نہیں منگدا، بس میرے سیدنا دے نال محبت کریا جے، اہل بیت نال محبت کریا جے، آیت مبارکہ دا شان نزول ہویا، دعا دا نازل ہوئی، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابت هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر صحابہ یا رسول اللہ کیڑے لوگ جنہاں دی محبت ساڈے تے فرض ہے، حضور نے فرمایا قال علی، نہیں قالا ایتھے ہاتھ رکھ کے قالا فرمایا علی فاطمہ مایا علی سیدہ زہرا اور حسن اور حسین نے انہاں دی محبت تواڈے تے فرض ہے، تے علی نبی دی اہل بیت، علی بولو نبی دی اہل بیت، توجہ کرنا ذرا غلط آج کرنی ہے نا، مولا کائنات اونچا بولو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جویں بچے تے ماں باپ دا ادب فرض ہے، جویں اولاد تے ماں پیاں دا ادب فرض ہے، جویں اولاد تے ماں پیاں دا ادب فرض ہے، جویں اولاد تے ماں پیاں دا ادب فرض ہے، ایویں فرمایا علی دی محبت بھی فرض ہے، علی دی محبت بولو دوسری حدیث پاک سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیر قال فی قلبہ حب علی، میرے نبی نے فرمایا اللہ جدوں کسی بندے نو اپنا بنانا چاہتا ہے نا، سب تو پہلا اس دے دل دے اندر علی دی محبت پیدا فرماتا ہے، محبت نال ذرا علی دی محبت تیسری حدیث بھی آوے تے پھر سبحان اللہ بھی آوے، آخری بندے تک ذرا محبت نال کریم نبی نے فرمایا حب علی ابن ابی طالب، علی دی محبت تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، اسی کیوں بیٹھے آئے تھے جلے ہیں اسی جڑا جشن پہ منانے ہیں، میرے نبی نے فرمایا علی دی محبت گناہاں نوں انج مٹاندی ہے جویں اگ لکڑیاں نوں ختم کر دی، کیونکہ علی ہے نا، کون ہے بولو اسی الحمدللہ منن والے ہیں، علی نو بھی مننے ہیں، علی دی بھی مننے ہیں، توجہ ہے ذرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے رب نے اتنا پاک کیتا جدوں ولادت ہوئی ہے تے کعبے وچ ہوئی ہے، کعبے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او ماں جنہوں نبی پاک نے فرمایا علی دی ماں میں محمد دی بھی ماں ہیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی کعبہ دا طواف کر رہی ہیں کندہ طواف بولو اللہ سارے انو کرائے کعبہ اللہ دا طواف ہوندہ ہے پیا کعبہ اللہ دا طواف جاری ہے ادھر مولا کائنات علی المرتضی دی والدہ فرمانیاں نے میں کعبہ دا طواف کر رہی ہیں کعبہ دے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک فرمانیاں نے کعبہ دا طواف کر رہی ہیں کعبہ اللہ دا طواف کر رہی ہیں پھر میں جناب والا وہ ٹائم قریب آیا مولا علی المرتضی کی ولادت کا ٹائم آ گیا مولا کائنات کی ولادت کا ٹائم آ گیا علی امام الانبیاء سید الانبیاء نے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے سونا محمد وہ یہ لگ رہا ہے جی ولادت کا ٹائم قریب ہے نبی پاک نے فرمایا تمہیں چلیے گھر لو فرمانیاں نے عرض کیا نے نہیں محمد گھر میں نہیں جایا جانا پھر کعبے دے پردیاں وچوں آواز آئی اپنے گھر جان دی لوڑ کوئی نہیں اپنا گھر اپنے گھر جان دی بولو ذرا اپنے گھر جان دی لوڑ کوئی نہیں تسی گھر جو کھلو بڑی ذمہ داری نہ بات کرنا پھر جناب دروازہ نہیں کھلیا تالا نہیں کھولیا گیا اچھا فیصلہ تو نہ کرنا ہے اے دیوار پھاڑنا آسان ہے یا تالا کھولنا آسان ہے بولو ذرا آسان تے تالا ہی کھولنا کیونکہ رب دی غیرت گوارا نہیں کرنی اگر تالا کھلدا دروازہ کھلدا حضرت فاطمہ بنت اسد اندر جاندیاں بچے جناب والا کوئی اہل بیت دے جناب والا نقل اٹھائے آکے ویکھو انہاں ولادت واسطے دروازہ کھولیا تالا کھولیا پھر اندر آئے رب نے فرمایا میں تواڈے تے آن دے نہیں رب نے فرمایا میں دیوار پھاڑ دیا محبت نال ذرا بولو مایا کوئی بک بک نہ کرے نبی دے گھر دے علی دے گھر تے انگل نہ اٹھائے دیکھو انہاں دروازہ کھولیا تے اندر گئے رب نے فرمایا او تے ویلا آن دے نہیں وہ آج بھی تراڑ ہے ویلیاں بڑی کوشش کیتی انہوں مٹامن دی شاہ فیصل دے پتر نے بڑی کوشش کیتی ہے ان دے کلو کسے پوچھا بھی کیوں ایویں پہ آئے چولا مارنے کیوں ذلیل پہ ہونے وہ اکھن لگائے دیوار دس دیئے علی آیا تھا دیوار آج بھی دس دیئے پہ علی فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے اندر داخل ہوئی 3 دن اوتھے ٹھہری ادھر فرماندیاں نے میں جب باہر آئی 3 دن مولا علی نے اکھیں کھولی آیا کعبے اندر کعبے نو ویکھیے غلام پہلی نظر کعبے تے جائے دعا قبول اگلے دوسرے غلام کوئی علی دی نظر کعبے تے نہیں گئی علی دی ملاد کعبے دے مولا کائنات نے اپنی کھولی اپنی زندہ ٹائم گزر گیا فاطمہ بنت اسد نے باہر آئی نبی پاک نے فرمایا بی بی یار کو میرے رنگ عطا فرمایا ہے کندیاں نے سونا خیر مبارک بڑا سونا عطا فرمایا ہے آنکھیں پہ کھول گیا ڈر گئی کبھی نبی نہیں آئے میں جب نبی نے علی کر کے ہاتھوں پہ چپ کی آواز دی علی
آندیاں وقت نہیں مگر کائنات اے ہو جی مولا علی ہوئے نا تھوڑے جوان توجہ کریا جے میرے نبی پاک نے فرمایا علی جو پیدا ہویا سن تے اکھ نہیں کھولی اکھ نہیں سی کھولی علی کی گل ہے کعبے دے وچ پیدا ہویا اکھ نہیں کھولی علی المرتضی نے عرض کیتی سونیا کیویں کھولاں میں اندر عہد کر کے آیا تھا جدوں دنیا تے جاواں گا پہلی نظر بدعا دے چہرے اپنی نظر حضور دے چہرے تے ہن دیکھیے ذرا میرے نبی نے فرمایا علی اتنی قربانی دیتی ہے ساڈے واسطے جی سونا حضور نے فرمایا لے پھر علی کی یاد کرے گا یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا النظر بولو ذرا اے تے سنیا نا کہ علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے اے کیویں عبادت ہوئی توجہ ہے حضرا اے کیویں عبادت ہوئی علی دا چہرہ تکنا حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ فرمایا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے پھر فرمایا علی جا اگر تو مانگ رے میرے کر کے آیا ہے نا پہلی نظر میں حضور کے چہرے پہ لے آواں گا پھر میں مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں چہرہ علی تیرا چہرہ دیکھے گا پھر بولو اچھا جی نبی پاک نو تکیا مولا علی نے اعلی حضرت نہیں فرمایا حاجیو آؤ کعبے دے وچ پیدا ہویا ہے مگر اکھ کعبے دی در و دیوار نو ویکھیا نہیں مگر اعلی حضرت نے ترجمانی کیتی فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بڑھتی والا معاملہ ہوگا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھجور نہیں دی کوئی شہد نہیں عطا فرمایا نبی پاک نے اپنی لحاب علی دے منہ اندر رکھی لحاب مصطفیٰ نبی دا نبی لحاب انبیاء نے اپنی زبان ہے جن نے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ اوے بولو یار ایک کوئی عام زبان وہ زبان جس کو سب کن کی اس کی نافذ حکومت پہ مولا علی نے زبان ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عباس کے بیٹے نے نبی پاک کے چچے کے بیٹے نے بچپن سے حضرت عبداللہ دا بالکل چھوٹے جیسا نبی پاک نے ایک دن کھجور چبائی تھی انہیں گٹھلی نیچے آئی نا یہ عبداللہ دوڑ کے آیا کہ انہیں گٹھلی اٹھائی چبائی نبی پاک نے فرمایا جا عبداللہ کی یاد کرے گا تو گٹھلی چبائی ہے نا تو نبی پاک نے این یاد چکے یا اللہ دین دا فہم عطا فرما ان دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما پھر سید المفسرین ہویا پھر وہ حضرت فاروق اعظم جیسا جناب کرتے سن کہ عبداللہ ابن عباس کو پتہ جزئیات علم دا یہ مقام ہے کہ جس علی نے نبی دی زبان کھوسی ہے جس علی نے نبی دی زبان جس علی نے نبی دی زبان کھوسی بچہ پیدا ہوئے نا مٹھی چیز چھپی لیتی جاندی ہے مٹھی چیز دی شہد دی کھجور دی رب نے فرمایا ہوئے میرے مصطفیٰ دی زبان نالو مٹھی کوئی شے ہے ہی کوئی رب جلال نے فرمایا بابا يَوْمُ الْهَوَى وَإِلَّا وَحُوِّهُمْ
انبیاء نے زبان چسائی پھر جڑا سیانے کہندے نے پنجاب دی گل ہے جیڑا گدی دیوے آندے نے اے اونڈے تے گیا اے چاچے دیوے مامے دیوے تائے دیوے کیوں اے جڑی اونے دتی سی صدقے جاواں علی تیرے مقدراں تو تینوں کٹھی نبیاں دے سرکار نے عطا وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی غالب بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری دے اندر آپ نے توجہ کرے عالم ارباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح جڑی سی نا جڑی سی سرکار دی او نبیاں دیاں روحاں نو فیض دے رہی سی تے علی دی جڑی روح سی او ولیاں نو فیض دے رہی اے جننے ولی پیدا ہوئے نا جننے ولی بنے نے اے فیض مولا علی دے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ پاک جننے ولی آئے ان کول سارے کول فیض مولا پھر پتہ لگا جدر علی دی نگاہ ادھر ولی جدر علی دی نگاہ بولو ذرا جدر علی دی نگاہ ادھر ولی کیونکہ داتا علی اجمیری ہو بھی سینہ دے ویڑے خواجہ اجمیری ہو بھی سینہ دے ویڑے غوث جلی ہو بھی سینہ دے ویڑے حضرت پیر سلطان خان ہو بھی سینہ دے ویڑے حضرت جناب والا پیر نواب علی ہو بھی سینہ دے ویڑے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو بھی سینہ دے ویڑے جملہ قمر دے بالکل ٹھیک ہوئے گا علی دی نگاہ کل بھی سینہ دے علی دی نگاہ آج بھی سینہ دے علی دی نگاہ کل بھی سنیاں تے علی دی نگاہ اج بھی سنیاں تے اسی منن والے اسی تے جناب والا گلی نگر کوچا اے ہوئی سزا دے رہے اسی سارے تیریاں اساں ہے تیرے تم ہر میرے اساں تکلف نہ کرو بالکل بھی تکلف نہیں کرنا بالکل بھی نہیں کرنا علی دا نام جڑا آندا نا میں پاڑے کھاں تے چودھری ہاں اونوں میری دعوت نہیں جڑا آندا میں اس در دا فقیر ہاں تے گدام ماشاءاللہ اے غدیر خوم والی گل یاد ہے غدیر خوم والی نبی پاک نے اپنا بھی ہاتھ چکیا تے علی دا بھی چکیا اپنا بھی تے بولو حضور نے فرمایا من کنت مولا وعلی علی مولا جنہ دا میں مولا علی مولا تے جن دے بازو دے اندر کوئی بیماری ہے نا وہ بازو لے رکھے تے جن دے بازو دے اندر نبی تے علی دے لنگر دی طاقت ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت دے نال علی دا نام ہاتھ چوک کے لینا حضور دی سنت ہے سارے صحابہ دی سنت ہے محبت دے نال جناب والا اسی گلی نگر کوچا ہی میں درس دے لیا کیونکہ علی امید کل والے سنت علی والے سناریوں پر حضرت منن والے وہی لے اسی سارے تیریاں ماشاءاللہ دم ہر آخری بندے تک دم ہر لالچ لالچ
ہاتھ چکے دم دم ہر رہنے اسو علی علی دم دم ہر رہنے علی دی نگاہ کل بھی سنیا دے تے اج بھی سن نبی پاک دی حدیث پاک تے راوی مولا علی بولو راوی بولو مولا بولو راوی مولا حضور نے تے حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمایا ابو بکر او بولو اے اللہ رحم فرمایا ابو بکر صدیق کی اکبر تے رحم فرمایا کیونکہ سنی پینچر نہیں سنی پینچر نہیں ٹنا ٹن سنی الحمدللہ توجہ ہے نا ذرا اللہ رحم فرمایا ابو بکر جن نے منیا تے سب تو پہلا مصطفیٰ نو منیا جن نے مال میرے قدموں تو قربان کر چھڑیا جن نے ہجرت میرے نال کی جن نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال اللہ رحم فرمایا صدیق اکبر تے پھر حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمایا حضرت عمر پاک تے عمر پاک تے اوئے عمر پاک تے سنیو عمر تے رحم فرمایا عمر تے ان دی زبان جدو بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے پھر حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمایا عثمان تے سنی بولے سنی اللہ دے فرشتے انجے تو حیا کر دے اور نمبر آ گیا علی دا بولو ذرا نمبر آ گیا مولا علی دا حضور نے فرمایا علی تے اللہ رحم فرمائے علی ہمیشہ ساتھ حق دا دینا ہے علی ہمیشہ جتے حق کے اوتھے علی جتے حق کے اوتھے ہاتھ چک کے بولیا جے جتے حق کے اوتھے علی اوتھے علی تو جدا نہیں علی حق تو جدا نہیں حضور نے فرمایا جتے حق کے اوتھے علی حق اتباع جو پہلا خلیفہ بنے تے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم علی نے پیچھے آگے پیچھے علی کیونکہ جتنے ہاتھ علی کرو علی کے چاہنے والوں ہی ہو علی کے چاہنے والوں ہی ہو تحفظ
سبحان اللہ ہی ماشاء اتنے حق اتنے بولو حق تو جدا نہیں تے حق بولو سنیو علی حق تو جدا نہیں تے حق علی پیچھے نیک کیا کیا سبحان اللہ ہی ماشاء اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی وہ ولی ہے جن دی کدی قضا نہیں ہوئی اور ملانگے جن دی کدی ادا نہیں ہوئی علی دی قضا نہیں تے ملانگ دی دعوی علی دی محبت دا بیٹھے ہو نا دعوی علی دی محبت دا تے نماز تو غفلت علی ہوے جن دی کدی قضا مولا علی نو سمجھن واسطے ایک جملہ ہی کافی ہے ساڈے واسطے جی علی آیا ہے تاں بھی مسجد وچ علی آیا ہے جی علی گیا ہے تاں بولو اے گل ہے جیڑا علی ہے ان دا تعلق پھر مسجد نال ہو جاتا ہے علی وہ بھی جن دی کدی قضا نہیں ہوئی ایک موقع تے ٹائم آیا نا مقامی صبح فتح خیبر تو بعد فتح خیبر تو مقامی صبح پاس ایک چھوٹی بات عرض کرنا مکمل نہیں نبی پاک تشریف فرما نے مولا علی پاک آ گئے گود علی دی تے سر نبیاں دے سردار گود علی دی تے سر نبیاں دے سردار ادھر سورج ڈوبدا پیا غروب ہوندا پیا توجہ کرے جا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو گود اندر علی پاک نے رکھے ہے ادھر سورج ول ویندے نے کدی حضور دے چہرے ول ویندے نے جدوں سورج بالکل غروب ہون لگا نا کہ علی پاک دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے کس واسطے کہ نماز جاندی پئی بولو نماز ہے جاندی پئی رکوع مصطفیٰ تے آئے نبی پاک نے فرمایا علی رونا کیوں ہے علی کس چیز نے رلایا سونا نماز قضا ہو رہی سانیہ فرمایا علی قضا یا ادا قضا یا کہ علی دی کدی قضا سنیا تواڈے ہوندے قضا نہیں حضور نے پھر ہاتھ چکے یا اللہ علی میری بھی اطاعت ہے تے تیری بھی اطاعت ہے نبی پاک نے سورج نو واپس بلایا کیڑی نماز واسطے نہیں بولے کیڑی نماز واسطے او آخری بندے تک کیڑی نماز واسطے نبی نے علی دی نماز واسطے عصر دی نماز واسطے سورج نو کھچیا لنگ اثر کھچ کے لے گئے بیٹھے ہو سبحان اللہ مولا علی دی صلاۃ اللہ تی رب نے فرمایا ان دی تے قدر ان دی تے حفاظت کرو وجہ کی ہے مولا کائنات سورج واپس آیا قلم بھی چلو خیر اچھا نبی پاک میں حدیث پاک وچ پڑھیا ہے کہ 360 نالوں زیادہ فرشتے دی ڈیوٹی ہے سورج دے جڑے موکل نہیں ہوندے مشرق وچوں کھچدے نے تے مغرب وچوں کھچدے نے تے بولو مشرق وچ لے جاندے جدوں سورج کھچ کے لیاوندے سن مغرب والے حضور امام الانبیاء نے اپنی شہادت دی عمر چکی اشارہ کی سورج واپس فرشتے آکھن لگے عجیب گل ہے کہ سورج اسی کھچدے ساں اج سانو سورج کھچی جاندا ایک فرشتہ آکھن لگا ہوئے سورج نہیں کھچی جاندا مصطفیٰ دی انگل دا اشارہ اچھا جس مصطفیٰ دی انگل دی قوت ہے عالم تواڈے فیصل آبادی دا جملہ ہے فیصل آباد دا جملہ ہے فیصل آباد ہے تواڈے حوالے دیکھنا فیصل آبادی کتنی قدر کردے نے اس جملے دی یہ جملہ فیصل آبادی جملہ ہے چلو میں بابے دا نام لائے لینا پتہ نہیں چلو خیر ہن تے نئی نسل آ گئی ٹچ موبائل نال ہو گئی بینڈر
جس مصطفیٰ دی انگل دی قوت ہے عالم ہے اس مصطفیٰ دے پنجے دی قوت کی عالم ہوئے گا سمجھ آئے تو پھر بولیا جی جس مصطفیٰ دی انگل دی قوت ہے عالم ہے اس مصطفیٰ دے پنجے دی قوت کی عالم ہوئے گا جس مصطفیٰ دے پنجے دی قوت ہے عالم ہے اس مصطفیٰ دی قوت بازو کی عالم ہوئے گا جس مصطفیٰ دی قوت بازو کا عالم ہے اس مصطفیٰ دے تن دی قوت کی عالم ہوئے گا جس مصطفیٰ دے تن دی قوت عالم ہے اللہ جانے نبی دے تن دی قوت کی عالم مولا کائنات رضی اللہ عنہ دو ہی ہستیاں ہوئی نے جنہاں نے قیاس سلونی ایک نبی ہے یا دعا علی یا نبی نے فرمایا پوچھو یا پھر کوفے دا شہر سی تے کوفہ سی تے مولا علی منبر تے بیٹھے سن فرمایا سلونی پوچھو گئی جناب جبریل امین بشری شبادہ اوڑے جبریل کون ہے نوریاں دا سردار تے بشری لبادے اندر آیا یار جبریل علیہ السلام لبادہ بشری اوڑن تے انہاں دے نور شک نہیں مولا جناب جبریل لبادہ بشریت اوڑے انہاں دی نورانیت فرق نہیں ہوندا یہ ساڈا نبی لبادہ بشریت تے چا جائے تے کنے فرق آ گیا دی بشریت بھی اللہ دی نورانیت بھی اللہ خیر جبریل بشریت اندر آئے سامنے مولا علی دے بیٹھ گئے آندے نے جی تساں فرمایا میرے کو پوچھو آپ نے فرمایا ہاں جی پوچھو اچھا دسو اس ٹائم اس گلا جبریل کتے ہو سا جبریل کتے ہوے گا مولا علی نے جدو پائی نا نظر ہوندے وچ جڑا پوچھدا سی پیا اینا جبریل کتے ہوے گا نبی پاک دے ویر علی نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا تو جبریل ہے ان دے وچ بھی ایک راز ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ کوئی جبریل ہے مولا علی نے آنکھ پائی نا آنکھ ہو سکا جبریل کتے ہوئے گا مولا علی بیٹھے نے کوفے دے منبر تے مسجد کوفہ دی شہر کوفہ دا علی نے انج کر کے اے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دی راہ ہے پھر اگے ساتوں آسمان کو اگے سدرا جتے جبریل رہن والا ہے علی پاک نے اوتھے ویکھیا جبریل کوئی نہیں علی دی نگاہ واپس آئی ساتوں آسمان تے جبریل کوئی نہیں زمیناں ویکھیا جبریل کوئی نہیں مشرق مغرب شمال جنوب ویکھیا جبریل کوئی نہیں فرمایا پوچھنا لیا چر کیوں آیا جے جی میں انہیں پوچھا دسیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا پھر کیویں پتہ لگے گا سلونی کینوں کہندے نے اوے کیویں پتہ لگے گا نبی دی زبان حسن دے خبرات کی ہوندے نے اے جنت دی نسل علی بیٹا کوفے دے ہوے نظر پہاڑی سرار وچ لیے ہر پاسے نظر علی جدوں مولا کائنات اینو نال نہ لے جا بڑی سبحان اللہ کیا بولو چلو آ جائے گا توجہ ذرا سبحان اللہ مولا علی نے فرمایا معاملات بڑے جان دے مولا علی پاک اثر دی نماز پڑھان جب تشریف لے جا رہے سن ایک قدم مسجد دے وچ ایک قدم مسجد تو باہر یہودی سر کھرکدا آ گیا سر کھرکدا علی میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے تساں دعویٰ کیتا ہے کہ جناب جو مرضی پوچھو گل بڑی مشہور ہے میرے نبی نے علی نے فرمایا آپ پوچھا کہ لگا جی دسو جانور کہڑے نے جنہاں انڈے دیندے نے او کون نے جڑے بچے دیندے نے گل تساں تانوں یاد ہے ان دی اندر دی خباثت میں بس دسنی ہے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ علی جواب دین لگیا سوچنا نہیں علی او وے جڑا جواب دین لگیا
سوچتا نہیں انہوں نے ارادہ ایسی کہ جب لمحہ سوال کریں گے نماز رہ جائے گی جی علی کہے گا میں نماز پڑھ کے جواب دیاں گا پھر اسی تاڑی ماریں گے علی سوچ کے جواب دیتا ہے مولا علی نے فرمایا اچھا یہ گل ہے جی یہ گل ہے فرمایا جنہ دے باہر نے جنہ دے باہر نے کان جنہ دے باہر نے وہ بچے دے نے جنہ دے اندر نے وہ اڑنے دے نے میں تو جڑ تے میں نماز پڑھ کے آیا علی پاک دس کے اندر گئے نماز پڑھائی تے باہر آئے ہن پہ آؤ علی یہ کی گل ہے کہ سنیا نہیں سچ جواب دیتے میرے علی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں رکنا دنیا میں آجا جی دنیا پڑھ لے فرمایا تو سوچ کے نہیں جواب دیتا دیکھ کے جواب نہیں دیتا آپ لگا جی میرا ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے فرمایا تیرا ہاتھ تیرے سامنے خدا کی کائنات علی خدا دی کائنات ہے ہر وقت علی دی سامنے مولا علی دا پسائے حضور کے نعرے مارتا ہے راضی توجہ ہے حضرت محبت نہ بولو ویکھ لو نا جناب ہے علی دا ذکر ہے بالکل جی آخری بات توجہ کرے مدینے دا شہر ہے علی پاک نے گزردے نے پہ آخری بات گزردے نے پہ ایک رستم آیا لوہے دے نال ہٹھو لویا کڑے کھول او جڑی پوندے نے جناب والا زرہ بڑا پرفیکٹ بڑا جناب پہلوان پایا مولا علی مولا پاک علی پاک دا قد سی درمیانہ کیڑا قد سی مطلب یہ نہیں سی کہ چھوٹے قد سے مگر درمیانہ قد سی جڑا سینہ توجہ ہے ایک دن ابو بکر پاک تے حضرت عمر تے سنٹر وچ مولا علی سنٹر وچ عمر پاک نے عرض کیتی ابو بکر پاک گئے ابو بکر جی علی ساڈے اندر جویں لنا دا وچ نقطہ ہوندا ہے عربی دا گل تساں سنی مگر جڑا میں گل دینا چاہندا علی ساڈے وچ جویں لنا دا نقطہ ہے اگو وچ علی سینا مولا علی نے جدوں سنیا انہاں دوواں دے خیالات نے میرے بارے روحما بینہم بڑی محبت سی انہاں دی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہو گئی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی آپس وچ محبتاں ہی آ رہی علی پاک نے آکھیا اچھا لنا دا نقطہ آندے وے ہو جی علی پاک جی انجو جویں لنا دا وچ نقطہ ہے علی نے فرمایا سونےو جے نقطہ کٹ دئیے یہ لنا دا نقطہ کٹ دیئے تے پھر کلا لا ہی بچتا ہے تے لا دا نہیں بولے تسی یہ تو بڑا سوکھا جا مانا ہے لا دا مینا نہیں ہلے بھی نہیں بولے تسی او بھائی نہیں بولے ہلے بھی نہیں نہیں دا مطلب لاد منا نہیں اچھا ایک ایک بڑا لطیف جو کریا جی مولا علی نے فرمایا کہ نقطہ نہیں تے پھر لا بھی نہیں کیونکہ علی نے دسیا ہے جن دے دل دے اندر ابو بکر ہوے عمر ہوے علی نہ ہوے او کچھ نہیں
ابو بکر دا نام لئیے بڑے خوش ہوندے نے ہونا چاہیے عمر دا نام لئیے بڑے خوش ہوندے نے ہونا چاہیے عثمان دا نام لئیے بڑے خوش ہوندے نے ہونا چاہیے جویں علی کریے پتہ نہیں کدو تساں سمجھنا جویں علی کریے نا نال ہی کھا میرے نبی نے فرمایا منافق دے دل وچ علی جا نہیں سکدا منافق دے دل وچ علی آ نہیں سکدا مومن دے دل وچ علی جا نہیں سکدا فرمایا جتھے علی ہے اوتھے ہے لنا جندے وچ نہیں ہو پھر تے جندے وچ علی ہوے دووے نہ ہون تے پھر بھی کچھ نہیں تے جنہاں وچ کلا علی ہوے تے دووے نہ ہون لنا دا خیر مولا علی پاک دا قدر نیانا سی تے رستم آیا مولا علی جاندے سن کہ رستم آیا انہیں مولا علی نو آواز دیتی بچے او بیٹا گل سن مولا علی نے فرمایا آکھن لگا مینوں رستم عرب کیا جاندا ہے میرا لقب رستم میں بڑیا نو شکست میں بڑیا نال جناب والا ٹکر لئی میں بڑیا نو زیر کیتا اگلے دن ایک بندے نال میری اڑی لگ گئی وہ آکھن لگا تینوں بھاویں پورا جگ مننے پر میں نہیں مننا میں ادو مننا گا جدو علی نال ٹکر لوے مولا علی نے ان پیاراں کو دیکھ کے نہ تے سر تے نظر دوڑائی سر تک نظر دوڑائی پھر سر تو لے کے تھلے فرمایا تینوں مشورہ دے مولا علی نے فرمایا علی نال لڑی علی نال بولو لڑی نا مولا علی نال لڑی نا آکھن لگا بچے کیویں دی گل کرنا میرا چیلنج ہویا اس نال میں علی نال ضرور لڑنا ہے مولا علی نے پھر ویکھیا فرمایا اوے علی نال لڑی نا علی نال لڑی نا تے پھر جلندری نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے جو مولا علی نے فرمایا فیضا منظر سمیٹ لیا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا علی سے لڑ سکے علی سے لڑ سکے فرمایا مولا علی نے چکر دے کے جناب والا رکھیا سر تے پیر تے مروڑیا فرمایا تو علی سے لڑ سکے مولا علی نے فرمایا آپ نے میرے نال لڑ
کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے میرے، بولو تو ہی ہے میرے۔ مولا پاک علی دا ذکر کی ننی با ذکر علی عبادت، جویں علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ وچ دعائے ساری عبادت قبول فرمائے۔ اے تے فکر ہے او فرق سنو علی عبادت جدوں بھی کری دی ہے وضو کر کے کری، کیونکہ عبادت وضو تو بغیر تے ہوندی نہیں، اسی الحمدللہ جدوں بھی کرنے ہاں با وضو ہو کے کرنے ہاں، با وضو ہو کے سننے ہاں۔ علی دی نظر اج دی سنیاں تے بھی علی دی نظر، کل بھی نظر علی دی سنیاں تے اج بھی علی دی نظر سنیاں تے جتے حق علی حق تو جدا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ وچ دعائے مولا ساری فرمائے آمین و مالیہ